مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے سورج پلٹ آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہذا تو سورج کو واپس لٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ اب یہ حوالہ جات اس کے یہ ہیں کہ زرقانی جلد 5 صفحہ 113 اور شفا شریف جلد 1 صفحہ 175، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 256۔ اس میں شک نہیں کہ بخاری کی روایتوں میں اس معجزہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کسی حدیث کا بخاری میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث بالکل ہی بے اصل ہے۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ انہی حدیثوں میں سے چن کر انہوں نے بخاری شریف میں اگر مقرات و متابعات کو شامل کر کے شمار کی جائیں تو صرف 9082 حدیثیں لکھی ہیں، اور اگر مقررات و متابعات کو چھوڑ کر گنتی کی جائے تو کل حدیثوں کی تعداد 2761 رہ جاتی ہے۔ باقی حدیثیں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زبانی یاد تھیں، ظاہر ہے کہ وہ بے اصل اور موضوع نہ ہو، بلکہ وہ بھی یقیناً صحیح یا حسن ہی ہوگی، تو آخر وہ سب کہاں ہیں اور کیا ہوئیں؟ تو اس بارے میں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ دوسرے محدثین نے انہی حدیثوں کو اور کچھ دوسری حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوگا۔ چنانچہ منزل صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے سورج پلٹ آنے کی حدیث کو بہت سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ عبد المحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی، امام احمد بن صالح اور امام طبرانی و قاضی عیاض نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، اور امام طحاوی نے تو یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ امام احمد بن صالح جو امام احمد بن حنبل کے ہم پلہ ہیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ روایت عظیم ترین معجزہ اور علامات نبوت میں سے ہے، لہذا اس کو یاد کرنے میں اہل علم کو نہ پیچھے رہنا چاہیے نہ غفلت برتنی چاہیے۔ بہرحال جن جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی ایک مختصر فہرست موجود ہے، جن میں سے حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں، حضرت امام حاکم نے مستدرک میں، حضرت امام طبرانی نے معجم کبیر میں، حضرت حافظ ابن مردویہ نے اپنی مرویات میں، حضرت حافظ ابو البشر رحمۃ اللہ علیہ نے الذریۃ الطاہرہ میں، حضرت قاضی عیاض نے شفا شریف میں، حضرت خطیف بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تخصیص المتشابہ میں، حضرت حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے الظاہر الباسم میں، حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں، اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں، حضرت علامہ محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے زرقانی علی المواہب میں، حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب دنیا میں۔ اس حدیث پر علامہ ابن جوزی نے اپنی عادت کے موافق جو جرحیں کی ہیں اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ عینی نے عمدۃ القاری جلد 7 صفحہ 146 میں تحریر فرمایا ہے کہ علامہ ابن جوزی کی جرحیں قابل التفات نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سندیں
لکھ کر فرمایا کہ حاضل حدیثانی ثابتانی و روایاتہما ثقات، یعنی یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں اور ان کی راوی ثقہ ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سن کر ان کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔